اسرائیل ایران جنگ۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام سید فرحان احمد ہے اور میں آپ سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ، اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے سبسکرائب کر دیں اور جگہوں پہ بھی، تاکہ اور لوگ بھی سن سکیں ہماری باتیں۔ اور آپ لوگ کامنٹس میں اچھے سوالات بھی کر رہے ہیں، میں وقت آنے پر انشاءاللہ اکانومی سے ریلیٹڈ ہے تو میں وقت آنے پر اس کا جواب آپ کو دوں گا، اور جو آپ کے سبسکرپشنز ہیں اس کا بہت شکریہ۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ ایران اور اسرائیل جنگ۔ جیسا کہ آپ کو پورا سینیریو پتہ چل ہی رہا ہوگا کہ اسرائیل جو ہے وہ اس وقت بہت بری کنڈیشن میں ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ چھیڑ کر اسرائیل، میرا خیال ہے کہ بہت اب پچھتا رہا ہوگا اور سوچ رہا ہوگا کہ ہم نے کون سی قوم کو للکارا ہے، کس قوم کو للکارا ہے۔ تو ان کے بارے میں آپ ذرا سا سمجھنا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ نے ہمارا قرآن پڑھا اور اس کے اوپر اس سے جو اپنے فائدے کی چیزیں تھیں وہ آپ نے لے لی، لیکن اس سے جو مسلمز فائدے لے رہے ہیں اس سے آپ کو خوف آنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کے بڑے ابو آپ کے ساتھ ہیں بے شک، جو ابھی بھی آج بھی یہی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ مذاکرات کے اوپر آنے کے لیے تیار ہے، تو اپنے بڑے ابو کو بتائیں کہ ایران مذاکرات بالکل نہیں کرے گا۔ آپ ان کو اب کچھ آفر کریں، اگر مذاکرات کرنے ہیں تو کوئی آفر کریں، بھیجیں پہلے، اور آپ خود تو بھیجیے گا نہیں کیونکہ آپ کی باتوں پہ تو اب کوئی بھروسہ نہیں کرتا۔ آپ کی اسرائیل اور آپ کے بڑے ابو جو ہیں ان کی باتوں پہ اب کوئی بھروسہ نہیں کرتا، تو آپ کسی تھرڈ پارٹی کے تھرو ایک کوئی آفر پیکج کریں ایران کو کہ ہماری جان چھوڑ دو اور تم یہ لے لو۔ اب اگر ایران کسی بات پہ آپ سے کسی بات پہ آپ کی جنگ بندی کرے گا تو اپنی شرائط پہ کرے گا، یہ بات یاد رکھیے گا، آپ کی شرائط پہ نہیں کرے گا۔ مطلب میرا مطلب آپ سے اسرائیل اور ان کے بڑے ابو، نام لینا اچھا نہیں لگتا، سبھی کو پتہ ہے کہ کون ہے بڑے ابو، ان کے بڑے ابو اور اسرائیل، یہ دونوں کے سامنے اپنی شرائط رکھے گا، اور آپ کے بھی شاید سامنے نہ، مطلب اسرائیل سے بھی بات نہ کرے اب ایران۔ اب اس کے لیے کوئی بڑی قوت، بڑی طاقت، پاکستان دنیا کی جو سپر پاور ہے چائنا کے تھرو آپ کوئی میسج بھجوائیں، یا سیکنڈ سپر پاور جو ہے رشیا، اس کے تھرو میسج بھجوائیں۔ میری نظر میں تو یہی دو سپر پاورز ہیں، باقی سپر پاورز جو تھی وہ صرف اکانومی کے اوپر قابض تھی، اور اس کی وجہ سے اب دیکھیں نا آپ کہ انہوں نے F-35 جس کو بولتے ہیں بڑا ناز تھا، ایران نے اس کو گرا دیا، ایران نے اس کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا، جس کے اوپر بڑا ناز تھا آپ کو، بڑے ابو کو، آپ کے بڑے ابو کو، اسرائیل کے بڑے ابو کو، تو وہ تو اب کچھ بھی نہیں رہے۔ اب اگر آپ وہ وار کرنا چاہتے ہیں جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ختم ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار جہاں ختم ہوئی تھی وہ بھی دنیا کو پتہ ہے کس طرح سے آپ نے ایٹم بم مار کے وہاں پہ اپنی جو ہار تھی اس کو جیت میں بدلا تھا، تو اور پھر آپ جیت گئے، ورنہ تو آپ کی پرل ہاربر بری طریقے سے مار دی تھی۔ لیکن مجھے اسرائیل کو یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے، اسرائیل کس طریقے کا ملک ہے کہ جس نے ان کے ساتھ بھلائی کی، جن لوگوں نے ان کے ساتھ، اسرائیلیوں کے ساتھ اس وقت بھلائی کی جب ہٹلر دی گریٹ ان کو کیما بنا رہا تھا، ان کو ایک مشین بنائی ہوئی تھی اس نے، میں نے وہ دیکھا تھا ابھی تھوڑے سے پہلے،
ایک مشین بنائی ہوئی تھی، اس مشین کے اندر ڈالتا تھا، نیچے سے اس کا قیمہ بن کے نکلتا تھا، وہ حشر کر رہا تھا ان کا. تو ان کے اوپر، ان اسرائیلیوں کے اوپر مسلمانوں نے رحم کیا کہ ان کو جگہ دے دی، اسرائیل میں، فلسطین کے اندر جگہ دی، اور ایران کے اندر بھی جگہ دی. ایران میں جہاں پہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کو تو اپنے اسرائیلیوں کا ہی خیال نہیں ہے. اصفہان جو ہے وہ پورا کا پورا بھرا ہوا ہے یہودیوں سے، اسرائیلیوں سے. ہم مسلمان ہیں، ہم عورتوں پر، بچوں پر، بوڑھے بزرگوں پر، اور جو ہم سے نہیں لڑتا ہم اس سے نہیں لڑتے، اور ہم ان لوگوں پر رحم کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم ان کو اپنی کسی بھی دشمنی کی بھینٹ نہیں چڑھاتے. ورنہ ہمارے پاس مسلمانوں کے بہت آپشنز آتے رہے ہیں اور آئے ہیں کہ کسی بھی اگر ہمیں انہوں نے یہاں سے ایران پہ اٹیک کیا تھا تو اصفہان میں تو بے پناہ یہودی موجود ہیں، وہ وہاں سے جتنے 100-200 انہوں نے ان کو شہید کیا ہے، ان کو وہاں سے ایران سے پکڑ کے، وہاں سے اصفہان سے پکڑ کر لا کے ان کے بھی گلے کاٹ دیتے، ان کو بھی قتل کر دیتے، ان کو بھی مار دیتے. لیکن ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیمات نہیں دی، بلکہ ہم تو رحم کرنے والے ہیں. آپ پہ ہم نے رحم کیا، اور آپ کو تو ہٹلر دی گریٹ قیمہ بنا رہا تھا آپ لوگوں کا، آپ کو پورا اندر ڈالتا تھا مشین میں سے، دوسری سائڈ سے قیمہ، زندہ لوگوں کو مشین میں ڈالتا تھا اور قیمہ باہر نکل جاتا تھا ان کا. تو ان کے اوپر تو رحم کیا تھا، اور یہ اب ہٹلر بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بھائی ہٹلر آپ نہیں بن سکتے. ہٹلر کا تو کوئی مذہب ہی نہیں تھا، آپ کا تو پھر ایک مذہب ہے. اپنے مذہب کو، اپنے نبی کی تعلیمات کو تھوڑا سا مد نظر رکھیں کہ آپ کے نبی نے کبھی اس طریقے کی کوئی تعلیمات آپ کو نہیں دی کہ آپ نہتے لوگوں کو، ایران کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں فلسطین کی بات کر رہا ہوں. فلسطین میں آپ نے نہتے لوگوں کو آپ نے نشانہ بنایا، آپ نے معصوم بچوں کو، 40,000 معصوم بچے آپ نے شہید کر دیے. آپ نے بوڑھی عورتیں، بوڑھے لوگ، آپ نے ان سب لوگوں کا خیال نہیں کیا، آپ نے ان کو شہید کیا، اور اپنے اوور کانفیڈنس سے آپ مارے گئے. آپ سمجھے کہ یہی حال ہم ایران میں بھی کریں گے. تو بھائی ایران جو ہے وہ آپ کی پہنچ سے اور آپ کی سوچ سے بہت آگے ہے. آپ جو ہے اب اپنی بقا کی، جیسے انڈیا نے پاکستان سے جنگ بند کروانے کے لیے بھیک مانگی ایک امریکہ سے کہ ہم اللہ کا واسطہ ہے بند کروا دو، ورنہ یہ پاکستانی تو ہماری جو ہے درگت بنا دیں گے. تو ہم نے ان کی بات مان لی کہ چلیں ٹھیک ہے، ہم جو ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں اور ہم سیز فائر کر دیتے ہیں. تو آپ بھی کسی کو بولیں کہ اللہ کا واسطہ ہے، سب کے سامنے میڈیا پہ آ کے نتن یاہو صاحب اللہ کا واسطہ دیں. تو ایرانی بڑے اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں اور رحم دل لوگ ہیں، تو وہ آپ کو معاف شاید کر دیں، لیکن بھیک کے ساتھ، معافی کی بھیک کے ساتھ آپ کو اور بھی کچھ ان کو دینا پڑے گا جو وہ مانگیں گے. اب جو وہ مانگیں گے وہ آپ کو دینا ہوگا. اب وہ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، جو ان کی سوچ ہوگی. جو ہمارے جو ہے ایرانی دوست ہیں وہ جو چاہیں گے اپنے اوپر سے، ہو سکتا ہے سینکشنز کی بات کریں، ہو سکتا ہے ایٹمی پاور کی طرف دوبارہ آپ جھانک کے بھی نہ دیکھیں، بننے دیں ان کو، وہ بن جائیں گے ایٹمی پاور. ایٹمی ہو سکتا ہے بن بھی چکے ہوں. اور جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان، مطلب ابھی ایک وہ چل رہا ہے کہ پاکستان ایٹم بم مارے گا ایران پہ، تو بھائی اسرائیل پہ. تو بھائی میرے، آپ مجھے ایک بات بتائیں، پاکستان نے یہ جو بم بنایا تھا یہ اپنی بقا کے لیے بنایا تھا، کسی کو ختم کرنے کے لیے نہیں بنایا تھا. ہاں جس دن یہ سوچو، جس دن تم پاکستان پہ ڈائریکٹلی حملہ کرو گے، اس دن ہم بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہم بھی تم کو تمہارے بنکروں میں گھسا کے اس بم کو، جو بنکر کے اندر تم لوگ گھس جاتے ہو اسرائیلیوں، تو اس بنکر کے اندر تم کو گھسا کے وہاں پہ ہی تمہیں ہم جلا دیں یا مار دیں، ختم کر دیں، تاکہ اس کی جو گوشت جلنے کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ کافی دن تک رہتی ہے، وہ بھی نہ باہر نکلے، وہیں بنکر کے اندر ہی ختم ہو جائے. اور پاکستان سے ڈرنا،
پاکستان ایران بھی نہیں ہے، پاکستان فلسطین بھی نہیں ہے، پاکستان شام بھی نہیں ہے، پاکستان یمن بھی نہیں ہے، پاکستان پاکستان ہے۔ اور پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو ہے آپ جو ہے پاکستان کی طرف میلی نظر نہیں دیکھیے گا۔ آپ کی سوچ، مجھے پتہ ہے آپ کی سوچ کہاں تک جاتی ہے، میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی سوچ کیا سوچ رہی ہے۔ آپ نے جیسے ہی یہ بات کی کہ پاکستان ایران میں رجیم چینج کی بات جیسے ہی سٹارٹ کی تو میں فوراً چونک گیا تھا۔ میں نے اپنے جتنے دوست احباب ہیں میں نے کہا یہ پاکستان کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ افغانستان کو چائنا نے ابھی ہمارے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بٹھایا اور ہماری دوستی دوبارہ سے بڑھ گئی ہے اور اب ہم اس دوستی کو بڑھائیں گے۔ ایران ہمارا دوست تو تھا، ہے اور رہے گا، مسلم کنٹری ہے۔ تو آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کا کوئی جیسے شہنشاہ ایران جیسا جو آپ کا تلوے چاٹتا تھا، آپ کے جو غلام تھا آپ کا، اس طریقے کا کوئی آدمی ایران کے اوپر آ کے حکمرانی کرے تو ایسا نہیں ہوگا اور نہ ہم ہونے دیں گے۔ ہم بھی ایسا کام نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اب مسلمان کنٹری ہیں اور اب مسلم کنٹریز میں ایسا کام نہیں ہونے دیں گے جو شہنشاہ ایران نے کیا۔ اور پھر اس کے ساتھ وہ آپ کے عزائم ہمیں پتہ ہے، اسرائیل کے عزائم ہمیں پتہ ہے۔ یہ اسرائیل جنگ سٹارٹ کرتا ہے ایٹمی ری ایکٹرز کو روکنے کے لیے اور جیسے ہی حملہ کر دیتا ہے تو پھر بولتا ہے جی رجیم چینج کی بات کریں، ہم رجیم چینج کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ آپ کے باپ کا ملک ہے ایران، ایران جن کا ہے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ حکمرانی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ آپ کا جو گریٹر اسرائیل بنانے کا جو منصوبہ ہے ابھی تو وہ پورا نہیں ہوتا، سوری۔ اور یہ نتن یاہو جیسا ایک 2 ٹکے کا انسان جو بنکروں میں گھس جاتا ہے، جب جنگ کرتے ہو تو پھر اپنے صدارتی محل میں رکو نا اور آ کے فرنٹ پہ آ کے بات کرو۔ ہمارا تو سپہ سالار جو تھا، جو ہے، اللہ اس کو بڑی عمر دے، ہمارا بلکہ ایران کا اس وقت جو خمینی صاحب وہ جو اس وقت ہیڈ ہے اس کے، وہ تو نہیں بھاگ رہے کہیں، وہ تو کہیں نہیں بھاگ رہے، وہ تو اپنے گھر میں موجود ہیں اور وہ باقاعدگی سے وہ اعلانات کر رہے ہیں کہ ہم نے تل ابیب کو بھی ہم نے راکھ کا ڈھیر بنا دیا اور ہم نے اور دوسرے شہروں کو بھی راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ تو باری باری آپ کے شہر جو ہیں یہ راکھ کا ڈھیر بنتے جائیں گے اور یہ وہی کام ہو رہا ہے شاید جو آپ کو یاد ہوگا آپ جو فلسطینیوں کے ساتھ کرتے تھے کہ فلسطینیوں کے گھروں پہ بمبارٹمنٹ کرتے تھے، ان کے گھروں کو مسمار کر دیتے تھے اور پھر سیز فائر کر دیتے تھے، اور سیز فائر کرنے کے بعد پھر فلسطینی بیچارے اپنے گھروں کو دوبارہ سے بنانا شروع کرتے، دوبارہ سے بناتے، 5 7 سال 8 سال لگ جاتے، پھر وہ اپنے گھروں کو دوبارہ بنا لیتے، آپ پھر دوبارہ سے حملہ کر دیتے۔ تو اب یہ آپ کے ساتھ وہی کام ہو رہا ہے جو آپ نے پچھلے 30 سال میں فلسطینیوں کے ساتھ کیا۔ وہ آپ کی انگریزی میں ایک مثال ہے، ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جیسا کرو گے ویسا تم بھر لو گے اور بھرو گے بہت جلدی۔ یہ میرا پیغام نتن یاہو تک پہنچا دیں کوئی، اگر آپ اس کو اتنا زیادہ شیئر کریں کہ یہ نتن یاہو تک ایک پاکستانی کے کامنٹس پہنچیں ایران کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں، تو آپ سبسکرائب بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں زیادہ سے زیادہ۔ ہم اپنے اگلے پروگرام میں کوئی اور ڈسکشنز کریں گے جو حالات کے اوپر ہے یا پھر اپنے ملک کی اکانومی کے اوپر، تو انشاءاللہ بات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔